عدالت نے مجھے 2 لاکھ روپے شیورٹی کے اوپر چائنا جانے کی اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب فیسیلیٹیٹ کریں، تو وہ اٹارنی جنرل صاحب تو ہمیں ملے ہی نہیں، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ کورٹس آرڈر کو چھوڑیں، عدالتوں کے آرڈروں کے اوپر نہ جایا کریں، آپ آرام سے ایئرپورٹ جانے کی زحمت نہ کریں۔ تو اس پیغام کے بعد ہم نے کہا چیف جسٹس صاحب کو بتا دیں کہ سر یہ حالات ہیں عدالتوں کے، تو آپ مہربانی کریں ہماری شیورٹی ڈسچارج کر دیں، وہ ہمیں واپس کر دیں، اور اس کے لیے اپلیکیشن دینی تھی، وہ اپلیکیشن دی۔ تو پھر ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ذرا بات ہوئی تھی، وہ آگے تھے، تو ان کے ساتھ ذرا گپ شپ تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اور پاکستان کے عمومی حالات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، جو ظاہر ہے کہ بڑی فکر مند ہیں ہم۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو حالات ہیں، مائنس عمران خان اور مائنس پی ٹی آئی کرنے کے اوپر جو 2 سال سے زور لگایا گیا ہے، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی بھی مائنس نہیں ہو رہی، عمران خان تو اور تگڑے ہو گئے ہیں۔ آج عمران خان کا قد بہت بڑا ہے، 2022 سے دیکھیں اور آج دیکھیں تو عمران خان کا قد بہت بڑا ہے۔ اب اس وقت اگر اس سے زیادہ کوریژن اپلائی کی جاتی ہے تو خطرہ یہ ہے کہ ہم جو پنجاب ہے وہ شدت پسندوں کے حوالے کر دیں گے اگر مائنس کریں گے پی ٹی آئی، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان نیشنلسٹ الٹرا نیشنلسٹ جو ہیں ان کے حوالے ہو جائے گا۔ ملک نہیں چل سکتے جس طرح سے آپ نے ڈی چوک میں دیکھا، چیف جسٹس پاکستان کے پتلے کے اوپر جو ہے وہ گولی کا نشان بنا کے کہا گیا جی ان کو یہ جو ہے گولی مارنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کے اوپر اتنی باؤنٹی لگا دیں سر کے اوپر۔ اگر چیف جسٹس پاکستان کا یہ حال ہے ملک میں، تو مجھے آپ بتائیں باقی کوئی عام شہری جو ہے وہ کیا سوچے گا، کیا سمجھے گا؟ یہ جو رویے ہیں اس کے اوپر بہت تشویش ہے، اور شدت پسندی میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر بہت تشویش ہے، اور پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی ایفرٹس کی وجہ سے پاکستان میں شدت پسندی جو ہے اس کو ایک نیا سیاسی قوت مل رہی ہے۔ اس پہ ہر پاکستانی کو فکر ہونی چاہیے، اور میری نظر میں اب بھی پاکستان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم سارے مل کے بیٹھیں، ایک قومی حکومت کی تشکیل ہونی چاہیے۔ قومی حکومت میں عمران خان، آصف زرداری اور نواز شریف وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نامینیٹ کریں، جو نئی آئینی جو الیکشن کمیشن ہے اس کو ایک تو ترتیب دے، از سر نو تشکیل کرے الیکشن کمیشن کی۔ اس کے بعد جو آئینی ترامیم چاہیے، خصوصاً یہ کہ پولیٹیکل پروسیکیوشن نہ ہو، اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف جعلی مقدمے نہ ہوں، اس کے لیے ایک پروسیکیوٹر جنرل کا آفس بنایا جائے جو انڈیپینڈنٹ ہو، جو کسی کے ماتحت نہ ہو، اور اس کے بعد نئے انتخابات کی